لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی مقدسہ مبارکہ مطہرہ ایک رب کی عزت میں اتنی رحمت کائنات بنا کر بھیجا، اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہبری کا نظر بسر فرمایا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی آخری رسول بنا کر مبعوث کیے گئے، جنہوں نے دنیائی انسانیت کے سامنے ایک مکمل نظام زندگی اور ایک مکمل نظام حیات پیش کیا ہے۔ قرآن نے اسے اسلام سے تعبیر کیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ جو بھی دین اور مذہب اس دنیا میں پایا جاتا ہے اللہ رب العالمین کی نظر میں اسے کوئی حیثیت اور درجہ حاصل نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے بعد تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان لائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے۔ جو شخص ایسا کرے گا ان کے لیے کامیابی ہے، کامرانی ہے، اور جو شخص اس سے ہٹ کر زندگی گزارے گا ان کے لیے ناکامی ہے، نامرادی ہے، ہلاکت و بربادی ہے۔ قرآن کریم سے جو آیت پڑھی گئی ہے انشاءاللہ تعالی اسی کے سلسلے میں گفتگو ہوگی۔ پچھلے کئی خطبوں سے بدعت کے تعلق سے گفتگو چلی آ رہی ہے کہ معاشرے میں کون کون سی بدعتیں موجود ہیں، اور کافی تعداد میں مسلمان ان بدعتوں کو انجام دیتے ہیں۔ ان میں سے چند بدعتوں کا ذکر ہو چکا ہے، اور چند بدعتوں کا ذکر انشاءاللہ تعالی آج کے خطبے میں ہوگا۔ پچھلے خطبے میں قبر پرستی
اور قبر پر عرس لگانا، میلہ لگانا، قبروں پر سجدہ کرنا وغیرہ کے تعلق سے گفتگو ہوئی تھی، انشاءاللہ تعالی اسی کے ضمن میں آج بھی گفتگو ہوگی۔ قرآن کریم کی آیت جو میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ پہلے آپ سنیں۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر تم جن ہستیوں کو پکارتے ہو اپنی حاجت روائی کے لیے، اپنی مشکل کو دور کرانے کے لیے، مصیبتوں کا حل کرانے کے لیے، اللہ کو چھوڑ کر جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو ان سے دعائیں کرتے ہو، اللہ کہتا ہے لا یخلقون شیئا، یہ لوگ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں۔ لا یخلقون شیئا، یہ لوگ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں، یہ خود بے بس ہیں۔ وہم یخلقون، یہ خود مخلوق ہیں، یہ خود مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو خود پیدا کیا ہے۔ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکار رہے ہو اس لیے پکار رہے ہو کہ وہ تمہاری حاجت روائی کرے، تمہاری مشکلات کو دور کرے، تم جو کچھ مانگو وہ تمہیں دے، بہت سارے مسائل کا وہ حل کر دے، اس لیے تم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتے ہو۔ تو اللہ کہتا ہے لا یخلقون شیئا، یہ لوگ کسی بھی چیز کے پیدا کرنے والے نہیں ہیں، ذرہ برابر کسی بھی چیز کے خالق نہیں ہیں۔ وہم یخلقون، یہ خود مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پیدا کیا۔ اموات، یہ سب مردے ہیں، لا غیر احیاء، زندہ نہیں ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے اموات، یہ سب کے سب مردے ہیں جنہیں تم پکار رہے ہو، غیر احیاء، یہ زندے نہیں ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں کچھ نہیں پتا کہ کب ان کو دوبارہ قبر سے اٹھایا جائے گا، قیامت کب قائم ہوگی، کب یہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، انہیں کچھ نہیں پتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کو آپ سامنے رکھیے۔ اللہ کو کہتا ہے کہ جن ہستیوں کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو یہ خالق نہیں ہے، یہ خود مخلوق ہے، یہ مردہ ہے، زندہ نہیں ہے، انہیں کچھ نہیں پتا ہے کہ کب ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اب بتائیے، اموات قرآن نے کہا ہے یہ مردہ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جنوں کو بھی پکارتے ہیں، بہت سارے لوگ زندہ لوگوں کو بھی کیا ہے اللہ کا درجہ دے کر ان سے حاجت روائی کے لیے کوشش کرتے ہیں، لیکن قرآن جو نقطہ بیان کر رہا ہے اموات یہ مردہ ہے، یعنی قبر میں جو جا چکے ہیں ان کو اب تم پکار رہے ہو، ان کے مجسمے بنا کر کے، ان کی قبروں کو پختہ کر کے، ان پر مزار بنا کر کے، گنبدیں بنا کر کے، اس پر مسجدیں بنا کر کے یہاں سجدہ کرتے ہو، ان کو پکارتے ہو، ان سے حاجت روائی کے لیے کیا ہے تم کرتے ہو، مشکل کشا سمجھتے ہو، داتا سمجھتے ہو، یہ سب کچھ غریب نواز سمجھتے ہو، یہ سب جو تم کر رہے ہو ان کے تعلق سے اموات یہ مردہ ہے، غیر احیاء، یہ زندہ نہیں ہے۔ جب یہ مردہ ہے، زندہ نہیں ہے، دنیا سے ان کا تعلق ختم ہو چکا ہے، تو تم کیوں ان کو پکار رہے ہو؟ اب تمہیں ان سے کیا ملنے والا ہے؟ تم اللہ سے کیوں نہیں لو لگاتے ہو؟ اللہ کو تم کیوں نہیں پکارتے ہو؟ ان سے فریاد کیوں نہیں کرتے ہو؟ اللہ سے تم کیا ہے دعائیں کیوں نہیں کرتے ہو؟ اپنی مشکلات کا حل ان کے سامنے کیوں نہیں کرتے ہو؟ جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں آنکھ دی، دماغ دیا، ہاتھ دیا، پیر دیا، سب کچھ دیا، روزی دے رہا ہے، پیدا کیا ہے، وقت آئے گا تمہاری موت بھی فکس ہے کہ ملک الموت کو بھیجے گا، تمہاری موت بھی ہو جائے گی۔ ان ساری چیزوں کا جب مالک ہے وہ، کیا وہ تمہیں اولاد نہیں دے سکتا؟ تم بیمار ہو تو شفا نہیں دے سکتا، تم غریب ہو تو مالدار نہیں کر سکتا، تم مصیبت میں پھنس گئے ہو تو مصیبت کو دور نہیں کر سکتا، تم مقدمے نہیں جیت رہے ہو، ان سے کیا ہے فریاد کرنے لگو تو کیا تمہاری مقدمے
کیا تم نہیں جیت جاؤ گے؟ انہی کاموں کے لیے تم دوسروں کے پاس جاتے ہو؟ کتنی بیوقوفی ہے، عقل تمہاری کہاں چلی گئی ہے کہ جس نے تم کو پیدا کیا ہے، تمہاری آنکھ کان سب کا مالک ہے، تم اپنے جسم کے ذرے کا بھی مالک نہیں، ایک ناخن تمہارا ٹوٹ جائے اسے تم درست کرنے کی حیثیت نہیں رکھتے ہو، تو پھر اللہ کو چھوڑ کر تم دوسرے کو سمجھنے کی بات۔ تو قبر پرستی، قبروں پر میلہ لگانا، کچھ بدعتیں یہاں ہیں، قبروں پر چادر چڑھانا بدعتیں، پھر اس میں جو کچھ ہو رہا ہے سجدہ کرنا، ان سے فریاد مانگنا، یہ سب شرک پر مبنی، یہ سارے کام شرک ہیں۔ اور عرس جو اس میں لگایا جاتا ہے، ہر سال کیا ہے اس کے نام پر جہاں دفن ہے اس پیر کے نام پر میلہ لگاتے ہیں، اسے جو عرس بولتے ہیں۔ ہر سال میلہ، ٹائم فکس ہے، وہاں میلہ لگتا ہے، مرد عورت سارے لوگ حاضر ہوتے ہیں، نظر و نیاز ہوتا ہے، فاتحہ ہوتا ہے، چڑھاوے ہوتے ہیں، خانہ کعبہ کی جو عظمت اور تعظیم ہے، حجاج کرام جو اگر وہاں جو کرتے ہیں جس انداز میں، وہ ویسے ہی کیا ہے اس مزار پہ کرتے ہیں، اس قبر پہ کرتے ہیں، اور یہاں جا کر یہ شرکیہ کاموں کو انجام دیتے ہیں۔ یہ ہے لوگوں کا تماشا، شرک پر مبنی۔ تو قرآن یہ کہتا ہے والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ ان کو خود نہیں پتا یہ کب اٹھائے جائیں گے، جب ان کو خود نہیں پتا ہے کب اٹھائے جائیں گے تو پھر آپ کے بارے میں ان کو کیسے پتا ہو جائے گا کہ آپ ان کو پکار رہے ہیں کہ نہیں پکار رہے ہیں، آپ ان کو بول رہے ہیں کہ نہیں بول رہے ہیں؟ وہ تو دنیا سے جا چکے، اگر وہ نیک تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، اللہ ان کے گناہوں کو بخش دے، معاف کرے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور اگر چھوٹی بڑی، اگر چھوٹا بڑا جو بھی ان سے کیا ہے گناہ ہوا ہے، غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ معاف کرے، قبر کے عذاب سے ان کو بچائے۔ یہ ان کے لیے کیا ہے دعائیں ہونی چاہیے ہم لوگوں کی طرف سے، یا مسلمانوں کی طرف سے، نہ یہ کہ انہی سے جا کر کیا ہے آپ مانگنے لگے اور ان کو درجہ دینے لگے وغیرہ۔ بہرحال یہ سب کام شرک پر مبنی ہے، مسلمانوں کو ان سے توبہ کرنی چاہیے، اپنے آپ کو مسلمانوں کو ان سے دور رکھنا چاہیے، خالص توحید پرست بننا چاہیے، صرف ایک اللہ کا ماننے والا بننا چاہیے، صرف ایک اللہ کو پکارنے والا، صرف ایک اللہ کو مالک رازق خالق ماننے والا، یہ مسلمانوں کو بننا چاہیے۔ پوری کائنات کے نظام کا چلانے والا صرف اللہ تعالیٰ کو ماننا چاہیے، اور ہر طرح کے شرک بدعت خرافات وغیرہ سے مسلمانوں کو اپنے آپ کو محفوظ کر لینا چاہیے، ان سے بچا لینا چاہیے، اور صرف توحید پرست مسلمانوں کو بن جانا چاہیے۔ بہرحال قبر پرستی بدعت، پھر اس میں شرک بھی کام ہو رہا ہے، یہ کیا ہے آپ کے سامنے میں نے رکھا، دلائل کی روشنی میں نے واضح کیا ہے پچھلے خطبوں سے۔ اس کے تعلق سے کیا ہے اور بدعتیں ہیں، آئیے مسلمان اور بدعتوں کو جو انجام دیتے ہیں معاشرے میں، ان میں سے ایک بدعت ہے ماہ رجب کے روزے۔ رجب کا مہینہ رمضان کے مہینے سے پہلے شعبان کا مہینہ ہوتا ہے، اس سے پہلے رجب کا مہینہ ہوتا ہے، یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اس مہینے کے تعلق سے بھی لوگوں نے بدعتیں ایجاد کر لی ہیں۔ کرتے کیا ہیں؟ رجب کے مہینے میں لوگ یہ کہتے ہیں اہل بدعت کہ رجب کے مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ معراج کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمان تک لے جایا گیا۔ یہ تو قرآن کی آیت سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوئی ساتوں آسمان کے اوپر عرش تک۔ اللہ نے نبی کو بلایا جبریل کو بھیج کر، باتیں ہوئی، نماز فرض ہوئی معراج کی رات میں۔ تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے نبی کو دیا ہے اس دن، اس رات تین تحفے دیے ہیں۔ اہل بدعت کا یہ کہنا کہ رجب کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا، اس لیے اب یہ کرتے کیا ہے بچے خاموش رہو، اب یہ کرتے کیا ہے 27ویں تاریخ کو، رجب کی 27ویں تاریخ کو یہ روزہ رکھتے ہیں، یہ کہہ کر کہ 27ویں تاریخ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی،
اس خوشی میں اس دن یہ روزہ بھی رکھتے ہیں، عید بھی مناتے ہیں، تہوار بھی مناتے ہیں. یہ رجب کی بدعت. پھر اس رجب کے مہینے کی 15ویں تاریخ کو بھی روزہ رکھتے ہیں یہی سمجھ کر. پھر اس رجب کے کیا ہے، پہلی تاریخ کو رات میں 20 رکعت نماز پڑھتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں. یہ سب بدعتیں کیا ہیں، اہل بدعت نے ایجاد کر لی ہیں دین سمجھ کر، نیکی سمجھ کر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کی پہلی رات میں خصوصی طور پر نہ تو 20 رکعت نماز پڑھی، نہ 15ویں تاریخ کو بھی آپ نے خصوصی طور پر قیام کیا، نہ اس دن روزہ رکھا، اور نہ کیا ہے 27ویں تاریخ کو نہ صحابہ کرام نے ایسا کیا، نہ ان کے بعد تابعین نے ایسا کیا، نہ محدثین نے ایسا کیا، نہ ائمہ کرام نے ایسا کیا. ان لوگوں نے یہ بدعتیں اپنے طور پر بڑھا کر دین میں داخل کر لیا، اور اب 27ویں رجب کو کیا ہے، یہ اب خوشیاں مناتے ہیں، عید مناتے ہیں. بہرحال انہوں نے ایک بدعت داخل کر لی ہے شریعت میں. اور بدعت کے بارے میں کیا ہے بتایا جا رہا ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. نبی کہتے ہیں کہ جو کام ہماری شریعت میں کسی نے کیا ہے اپنے طور پر داخل کر لی ہے، جس پر ہماری مہر نہیں لگی ہے، وہ بدعت ہے، وہ مردود ہے، وہ قابل رد ہے. اس بدعت کو لوگوں نے ایجاد کیا اور یہ کر رہے ہیں. بہرحال یہ شریعت سے ہٹ کے کام ہے، لوگوں کو توبہ کرنی چاہیے، خالص اسلام کی طرف لوگوں کو آنی چاہیے. لوگوں نے اسلام کی شکل و صورت کو بگاڑ دیا. اب لوگوں کو پہچاننا مشکل ہو رہا ہے جو پڑھے لکھے نہیں ہے کہ اصلی اسلام کیا ہے اور نقلی اسلام کیا ہے. پریشانی ہو رہی ہے لوگوں کو. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہندوستان کی آزادی سے پہلے آپ نے جس گاندھی کا نام سنا، یہاں کے سنویدھان لکھنے والے امبیڈکر، آپ نے ان کا نام سنا. وہ دلت تھے. مطالعہ اسلام کرنے کے بعد ان کو سمجھ میں آیا کہ اسلام ہی برحق مذہب ہے. اسلام قبول کرنے کے لیے بیتاب ہوئے کہ ہمیں اسلام قبول کر لینا چاہیے، چونکہ یہ سب سے بہتر مذہب ہے، سچا مذہب ہے. اور جب وہ اسلام قبول کر لیتے تو وہ ایک بڑے نیتا تھے، بڑے لیڈر تھے، اپنی جماعت کے، اپنی قوم کے لاکھوں لوگ مسلمان ہو جاتے. گاندھی کو معلوم ہوا، بحث ہوئی، ان سے بلایا، ان کو پوچھا یا ان کے پاس گئے، بہرحال کہ آپ کون سا اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، کون سا اسلام. گاندھی کو بھی معلوم تھا کہ آج اسلام کی شکل لوگوں نے بگاڑ دی ہے، پتہ نہیں چل رہا اصلی اسلام ہے کیا. کچھ کیا ہے، کہتے ہیں اپنے آپ کو ہم حنفی ہیں، کچھ کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو بریلی ہیں، اہل حدیث ہیں، شیعہ ہیں، سنی ہیں، مختلف جماعتیں ان کی ہیں. آپ کون سا اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں؟ ان کو پتہ نہیں چل پا رہا کیا صحیح ہے. حنفیت صحیح ہے، بریلویت صحیح ہے، اہل حدیث صحیح ہے، سنی صحیح ہے کہ شیعہ صحیح ہے، کیا صحیح ہے، کون سا اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں؟ اب بیٹھ کر تو تذبذب میں پڑ گئے. بات تو صحیح ہے، اپنا مذہب چھوڑ کر ہم دوسرے کے مذہب میں آنا چاہتے ہیں جن کو ہم سچا سمجھ رہے ہیں. یہاں بھی تو اختلاف ہے، یہاں بھی تو گڑبڑ ہے، یہاں بھی تو مختلف جماعتیں ہیں. کریں تو کریں کیا، کون سا اسلام قبول کریں؟ رک گئے. اتنا بڑا نقصان کیا ہے ان لوگوں نے کیا ہے دین کا، بٹوارے کر کا، مختلف فرقوں کو بنا کر کے، گروہ بنا کر کے، اپنی جماعتیں بنا کر کے، اصلی اسلام کو چھوڑ کر نقلی اسلام کو اپنا کر کے لوگوں کو وہ ذہن و دماغ میں شک پیدا کر دیا کہ اصلی اسلام ہے کیا اور نقلی اسلام ہے کیا. غیر مسلموں کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. کتنا بڑا دین کا نقصان ہو رہا ہے. اہل بدعت، اہل قبور ہوش کا نہ کھلنے، اصلی اسلام پہ آئیے. قرآن و حدیث میں جو ہے وہی اصلی اسلام ہے، نبی کے جو فرمان ہے وہی اسلام ہے، قرآن میں جو کچھ موجود ہے وہی اصلی اسلام ہے. ان کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہی نقلی اسلام ہے. اصلی اسلام اگر آپ کو چاہیے قرآن کا مطالعہ کیجیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کا مطالعہ کیجیے، پڑھیے ان کو. آپ کو اصلی اسلام، نبی کی پوری زندگی کا مطالعہ کیجیے، آپ کو اصلی اسلام سمجھ میں آئے گا. صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کیجیے، ان کی تاریخ کو اٹھائیے، ان کی سیرتوں کو اٹھائیے، اصلی اسلام کا پتہ چلے گا. محدثین کرام کی زندگی کے بارے میں پڑھیے، آپ کو اصلی اسلام کا پتہ چلے گا. ان کو چھوڑ کر آپ جیسے ہی دوسری طرف گئے، آپ نقلی اسلام میں پھنس گئے، جیسے بہت سارے لوگ پھنسے.
بہت سارے لوگ جیسے پھنسے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، بدعت خرافات ان سے کیا ہے اپنے آپ کو محفوظ کر لو، توحید کو سمجھ جاؤ، شرک کو سمجھ جاؤ، بدعت کو سمجھ جاؤ۔ تو میں بتلا رہا تھا کہ رجب کے مہینے کی یہ سب بدعتیں ہیں، مختصراً میں نے آپ کو بتلایا، اشارہ میں کر رہا ہوں شب برات کی بدعت۔ شب برات میں کرتے کیا ہے؟ ابھی تو شب برات شعبان کے مہینے 15 تاریخ کو کیا ہے خصوصی عبادت کے لیے رات جاگتے ہیں، پھر روزہ رکھتے ہیں، بہت سارے کام ہوتے ہیں، اس دن حلوہ پوری وغیرہ بناتے ہیں، بہت سارے غلط عقیدے ان کے ہیں کہ روحیں کیا ہیں ان کے گھروں میں پہنچتی، ان کے لیے کھانا پکوان بنا کر کہیں مخصوص جگہ میں رکھتے ہیں، وہ آئیں گے، خوش ہوں گے، کھائیں گے وغیرہ۔ یہ سب کیا ہے بدعتیں لوگوں میں کیا ہے آ چکی ہیں، موجود ہیں۔ بہرحال ان کے تعلق سے بھی کیا لوگوں کے اندر کیا ہے بدعتیں موجود ہیں۔ اسی طرح سے اور ایک بدعت دیکھیے، 11ویں کی بدعت۔ 11ویں کی بدعت سنیے اس کو، 11ویں کی بدعت کیا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی بہت بڑے عالم تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے۔ ان کے نام پر لوگوں نے بدعتیں ایجاد کر لی اور بدعتوں ہی تک محدود نہیں رہے، پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے ان کے نام پر شرک کرنا شروع کیا اور شرک میں اب مبتلا ہو گئے۔ عبد القادر جیلانی کو یہ لوگ غوث اعظم کہتے ہیں، اہل بدعت غوث اعظم، غوث مدد کرنے والے کو کہتے ہیں، اعظم سب سے بڑا۔ غوث اعظم کا مطلب ہوا سب سے بڑا مددگار۔ کون ہے؟ عبد القادر جیلانی۔ کن کی نظر میں؟ اہل بدعت کی نظر میں عبد القادر جیلانی سب سے بڑے مددگار۔ اس جملہ کا کہنے والا اللہ کا منکر ہے، اس نے اللہ کا ڈائریکٹ انکار کیا۔ آپ عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم کہے، اللہ کا آپ نے انکار کر دیا۔ سب سے بڑا اللہ ہے، سب سے بڑا مددگار اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، موت دینے والا اللہ ہے، زندگی دینے والا اللہ ہے، پوری کائنات کا نظام چلانے والا اللہ ہے۔ آپ نے ایک مخلوق کو غوث اعظم کہا اور غوث اعظم کہہ کے پکارتے ہیں، پھر ان کے مزار پہ جاتے ہیں، یا غوث اعظم، یا غوث اعظم، نعرہ بھی لگتا ہے، فریادیں بھی ہوتی ہیں، ان کی جھولیاں بھی کیا ہے وہ اپنی جھولیاں بھرنے کے لیے اسے مرادیں بھی مانگتے ہیں وغیرہ۔ تو غوث اعظم کن کو کہتے ہیں؟ عبد القادر جیلانی کو۔ یہ ہے کون؟ سنیے تاریخ۔ عبد القادر جیلانی کے بارے میں جیسے آپ کو بتلایا، بڑے متقی، پرہیزگار، بڑے عالم دین تھے، بہت بڑے عالم دین تھے۔ 407 ہجری میں پیدا ہوئے، یاد رکھو 407 ہجری میں پیدا ہوئے، 561 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، 91 سال انہیں عمر ملی، بغداد کی سرزمین میں وفات پائے، وہی مدفون ہوئے۔ آج ان کی قبر وہی ہے اور ان کی قبر کو کیا ہے لوگوں نے مزار بنایا، آج ان کی قبر وہی ہے۔ ان کے نام پہ لوگ کرتے کیا ہے؟ 11 ربیع الثانی، یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا، اس میں عید میلاد النبی کی بدعت۔ 19 ربیع الاول، جیسے ربیع الاول کے اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش لوگ مناتے ہیں، جس کے بارے میں تقریر ہو چکی ہے۔ یہ بدعت اور کچھ کام پھر اس میں کیا ہے شرک پر مبنی، یہ سب بتایا جا چکا ہے۔ اسی طرح سے اس مہینے کے بعد ربیع الاول کے مہینے کے بعد ربیع الثانی کا مہینہ آتا ہے۔ ربیع الثانی اس کی 11 تاریخ کو 11ویں مناتے ہیں، یہ شیخ عبد القادر جیلانی کا برتھ ڈے، میلاد مناتے ہیں۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش مناتے ہیں، ویسے عبد القادر جیلانی کی تاریخ پیدائش 11 ربیع الثانی کو مناتے ہیں، اور انہوں نے اس بدعت کو ایجاد کیا۔ کتنے دنوں کے بعد؟ عبد القادر جیلانی کی وفات 561 ہجری میں ہوئی، ان کی وفات کے 704 سال کے بعد یہ بدعت ظہور میں آئی۔ ان کی وفات کے 704 سال کے بعد، اتنے دنوں تک ابھی ان کی تاریخی پیدائش نہیں منائی گئی۔ جس زمانے میں یہ موجود تھے، ان کو اپنی تاریخی پیدائش منانے کی فکر نہ ہوئی۔ اس وقت کے مسلمانوں کو ان کی تاریخی پیدائش منانے کی فکر نہ ہوئی، اس دن تہوار منانے اور جشن منانے کی فکر انہیں نہ ہوئی۔ 407 سال کے بعد اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 1206 سال کے بعد
1260 سال کے بعد اب کے دور کے مسلمانوں کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ نبی کی بھی میلاد منائی جائے، شیخ عبد القادر جیلانی کی بھی میلاد منائی جائے۔ انہیں فکر لاحق ہو گئی۔ صحابہ کرام کو فکر نہیں تھی، ان کو خوشی نہیں تھی، ائمہ کرام کو خوشی نہیں تھی، تابعین کو خوشی نہیں تھی کہ نبی کی میلاد منائی جائے۔ اور شیخ عبد القادر کی جیلانی میں جتنے مسلمان موجود تھے، جتنے بڑے بڑے علماء کرام موجود تھے، جتنے کیا ہے قرآن و حدیث کے ماننے والے تھے، انہیں فکر نہ ہوئی، انہیں کیا ہے نیکی کمانے کی فکر نہ ہوئی۔ آج کے مسلمان، آج سے 135 سال پہلے یہ بدعت وجود میں آئی ہے۔ اس دور کے مسلمانوں کو اب یہ فکر لاحق ہوئی کہ ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں، ہم سے گناہ کا کام ہو رہا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کو ہم چھوڑے ہوئے ہیں، ان کی تاریخ پیدائش نہیں منا رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش نہیں منا رہے ہیں، ہم گناہ گار ہیں، چلو ان کی بھی تاریخ پیدائش مناتے ہیں، ان کی بھی تاریخ پیدائش مناتے ہیں، اس دن بھی جشن مناتے ہیں، اس دن بھی جشن مناتے ہیں، اور یہ پھر میلے کی شکل ہی بولے ہیں۔ سب بدعت ہے، کوئی تعلق اس کا دین سے نہیں ہے، کوئی تعلق ان کا شریعت سے نہیں ہے۔ اور پھر عبد القادر جیلانی کو جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتلایا، غوث اعظم کا لقب دیا، اور ہندوستان ہی میں سب سے پہلے یہ بدعت کیا ہے وجود میں آئی۔ رہنے والے بغداد کے، قبر ان کی بغداد کی سرزمین میں، وہاں مدفون ہے، وہاں کے لوگوں کو فکر نہ ہوئی، ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں کو فکر ہوئی کہ وہاں موجود عبد القادر جیلانی، ان کا برتھ ڈے یہاں منایا جائے۔ ہندوستان میں کیا ہے اس بدعت کا وجود ہوا، اور اتنے دنوں کے بعد وجود ہوا، اور یہاں کے لوگوں نے منانا شروع کیا۔ بغداد کے لوگوں کو اس کی فکر نہ ہوئی، غوث اعظم کہہ کے پکارنے لگے، اور ان کی تاریخی پیدائش میں جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخی پیدائش کے دن محفل میلاد کرتے ہیں، مجلس سجاتے ہیں، ان کی تاریخ و سیرت بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح سے شیخ عبد القادر جیلانی کی تاریخ، سیرت وغیرہ کو بیان کرتے ہیں، میلاد ہوتی ہے، اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس شیخ عبد القادر جیلانی حاضر ہو گئے ہیں، ادباً احتراماً ان کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، یا غوث اعظم، یا غوث اعظم کا نعرہ لگتا ہے، ہماری مدد کے لیے حاضر ہے، ہماری مدد کے لیے حاضر ہے، سب سے بڑے مدد کرنے والے شیخ عبد القادر جیلانی، یہ نعرہ لگتا ہے ان کے نام پر۔ اس دن ان کے نام پر بکرے بھی ذبح کیے جاتے ہیں، اس دن ان کے نام پر قربانی بھی کیے جاتے ہیں، اس دن ان کے نام پر مرغ بھی ذبح کیے جاتے ہیں، چڑھاوا بھی چڑھائے جاتے ہیں، مختلف طرح کی ڈیگیں بھی تیار ہوتی ہیں جن کے نام پر عبد القادر جیلانی ہوتا۔ بدعت تھی، شرک پر مبنی ہو گیا، بدعت ہوتے ہوتے لوگ شرک میں آ گئے۔ غوث اعظم کہا، سنیے، اگر شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم ہیں تو میرا سوال ہے، سوال کو سنیے، اور جو لوگ ان کاموں کو انجام دیتے ہیں ان تک میری آواز پہنچ رہی ہے، سننے کے بعد میرے سوالوں کا جواب دیجیے کہ بغداد کی سرزمین میں مدفون شیخ عبد القادر جیلانی، ان کے دفن ہونے کے بعد کتنے بار بغداد کی سرزمین کو دشمنوں کے ہاتھوں تہو بالا کیا گیا، وہاں کے لوگوں کو کیا ہے خون سے لت پت کر دیا گیا اور مسمار کر دیا گیا، تباہی مچی کتنی بار بغداد کی سرزمین میں۔ ابھی کچھ دن پہلے فرانس اور برطانیہ اور امریکہ نے مل کر کیا ہے عراق کی سرزمین کو تباہ و برباد کیا، بغداد کی سرزمین کو اینٹ سے اینٹ بجا دی، کتنے کیا ہے سینکڑوں لاکھوں مسلمان تباہ و برباد ہو گئے، گاؤں کے گاؤں، بستی کی بستی، شہر کے شہر مسمار کر دیے گئے۔ اگر شیخ عبد القادر غوث اعظم تھے، ان کے پاؤں تلے شہر بغداد تباہ ہو رہا ہے، لاکھوں مسلمان کیا ہے تباہ ہو رہے ہیں، لاکھوں کیا ہے عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، لاکھوں بچے کیا ہے یتیم ہو رہے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی نے مدد کیوں نہیں کی، اور وہاں کے لوگوں نے کیا ہے آواز کیوں نہیں اٹھائی، فریاد کیوں نہیں کیے، ان کے مزار پر کیوں نہیں گئے؟ شہر بغداد تباہ ہو رہا ہے، شیخ عبد القادر آپ یہاں دفن ہیں، ہماری فریاد کو سنتے ہیں، اور ہمارے بچے نہیں ہوتے ہیں، آپ دینے پر قادر ہیں، ہم غریب ہیں، آپ مالدار بنانے پر قادر ہیں، ہم باج ہیں، ہم اولاد دینے پر قادر ہیں، ہم بیمار ہیں، آپ ہمیں اولاد دینے پر قادر ہیں۔ آج لاکھوں مسلمان تباہ ہو رہے ہیں، آئیے جلدی اور مسلمانوں کو بچائیے۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس کو کیا ہے آپ جواب دیجیے، ان کو تباہ برباد کیجیے، کیوں نہیں مدد کی؟ یہ میرا سوال ہے اہل بدعت سے، کیوں نہیں آئے غوث اعظم؟ مدد کیوں نہیں؟ کیا معلوم ہوا؟ بے بس ہے، وہ ایک مخلوق ہے، کوئی طاقت نہیں۔ قرآن یہی کہتا ہے والذین یدعون من دون اللہ
لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، جن ہستیوں کو تم اپنی حاجت روائی کے لیے اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ ایک ذرہ نہیں پیدا کر سکتا ہے، وہ خود مخلوق ہے، خالق نہیں ہے کہ جائے کہ تمہاری مصیبتوں کا حل کرے۔ اموات مردے ہیں غیر احیاء، زندہ نہیں ہیں، وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں کچھ نہیں پتا کب دوبارہ یہ زندہ کیے جائیں گے۔ ہوش کا ناخن لو مسلمانوں، عقل ٹھکانے میں لاؤ، غور کرو، صحیح اسلام سمجھو کہ نبی کا اسلام کیا تھا، قرآن کا پیغام کیا ہے، رسول کا پیغام کیا ہے، صحابہ کرام کا عمل کیا ہے، یہ دیکھو۔ اور جو تم نے بدعتیں ایجاد کر لی ہیں، جو خرافات اپنے اندر لے آئے ہو، توبہ کرو، رکو اور لوگوں کو روکو ان بدعتوں سے۔ یہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی، ان کی مختصر تاریخ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اس دن 11ویں تاریخ کو 11 ربیع الثانی کو ان کے نام پر کیا ہے بدعتیں، کہ ان کا برتھ ڈے مناتے ہیں، پھر غوث اعظم کیا ہے ان کو کہنے لگے، پکارنے لگے۔ اور آئیے لوگ کیا کیا بدعتوں کو انجام دیتے ہیں، اور بھی بدعتیں ہیں۔ اذان کے بعد اور اذان سے پہلے اہل بدعتوں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا۔ کب پڑھتے ہیں؟ اب بریلیوں کی مسجد میں، اہل بدعت کی مسجد میں گئے ہوں گے، آپ بارہا دیکھے ہوں گے کہ اذان سے پہلے ان کا جو مؤذن ہوتا ہے اذان سے پہلے درود پڑھتے ہیں، پھر اذان جب ختم ہوتی ہے اس کے بعد پھر کیا ہے نماز ختم ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر کیا ہے اجتماعی طور پر کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور وہ بھی جو درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، اللہم صلی علی محمد، جس پر مہر لگی ہے نبی کی، وہ درود ان کو پسند نہیں، خود ساختہ درود اپنے طور پر انہوں نے کیا ہے درود بنا لیا، اور اذان سے پہلے درود پڑھتے، پھر اذان کے بعد درود پڑھتے۔ یہ کیا ہے لوگوں نے بدعت ایجاد کر لی ہے، جن کا ثبوت نہ تو نبی سے، نہ تو صحابہ سے، نہ تو تابعین سے، نہ تو ائمہ کرام سے، نہ تو محدثین سے، کسی سے نہیں۔ انہوں نے کیا ہے نیکی سمجھ کر اب اسلام میں اس کو داخل کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دینے کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مؤذن مقرر کیا، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا۔ یہ دونوں مؤذن تھے الگ الگ وقت کے۔ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں بتلایا کہ اذان سے پہلے تم کو درود پڑھنا ہے، اذان ختم ہونے کے بعد درود پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلیم نہیں دی، صحابہ کو ان کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ آج کے مسلمانوں کو جنہیں اصلی اسلام پسند نہیں ہے، ہر چیز میں ان کو نقلی اسلام چاہیے، اپنا اسلام چاہیے، اپنی مرضی چاہیے۔ اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں بھی ہم کو نیکی کمانی ہے، اب یہاں انہوں نے درود پڑھنے کو لازم کر دیا اور ایک دوسرے پر لازم کر رہے ہیں۔ خالصتاً کیا ہے بدعت کے کام کو انجام دینا شروع، یہ ہو رہا ہے۔ یہ بھی ایک بدعت ہے جس کا ثبوت قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ بلال حبشی کو ان کی تعلیم نہ ملی، عبداللہ ابن ام مکتوم کو ان کی تعلیم نہ ملی جو نبی کے مؤذن تھے۔ صحابہ کرام نے اپنی پوری زندگی میں ایسا نہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تقریباً 80 سال تک صحابہ کرام زندہ رہے، کبھی ان چیزوں کی طرف صحابہ کرام کی توجہ نہ گئی، کوئی بدعت نہیں، کوئی یہ نہیں۔ اور آج کے مسلمانوں کو اصلی اسلام پسند نہیں، نقلی اسلام ان کو چاہیے۔ یہ ہے چند بدعتیں جو آج ہمارے معاشرے میں رائج ہیں۔ اور آئیے جو معاشرے میں بدعت ہوتی ہیں، جیسے محرم کے مہینے میں بدعتیں، تعزیہ اٹھاتے ہیں، پھر تعزیہ اٹھانا ایک بدعت، پھر ان کے نام پر شرکیہ اعمال انجام پاتے ہیں، تو حسین کی قبر بناتے ہیں، قبر تیار کرتے ہیں، پھر اس میں فریاد کرنے لگتے ہیں، ان کو حاجت روا مشکل کشا انہیں کو سمجھنے لگتے ہیں، ان کے نام پر چڑھاوے چڑھانے لگتے ہیں، یا حسین یا حسین یا علی کا نعرہ بلند ہونے لگتا ہے، ان کو اپنا مددگار کیا ہے سمجھنے لگتے ہیں اور انہیں سے فریاد کرنے لگتے ہیں۔ ابھی بدعت، پھر کیا ہے شرک پر مبنی یہ کام ہونے لگے۔ تو اس طرح کے ہمارے معاشرے میں کیا ہے لوگوں نے کئی طرح کی بدعتوں کو اور بدعت کے نام پر شرک کے وجود کو کیا ہے کھڑا کر دیا، اور بہت سارے مسلمان آج کیا ہے
बिदअत में, खुराफात में और शिर्क या उमूर में क्या है मुब्तला हो गए हैं, और भोले भाले मुसलमानों को पता नहीं हो रहा है कि हम असली इस्लाम में है कि नकली इस्लाम में है। और इन अहले बिदअतों को और इसी तरह से कब्र परस्तों को यही क्या है मालूम हो रहा है कि यही असली इस्लाम है, जो कब्र परस्ती नहीं करता, जो मज़ार में नहीं जाता, जो उनके मेले में नहीं जाता, उनको ये गद्दार कहते हैं, उनको ये इस्लाम से खारिज समझते हैं, उनको ये काफिर कहते हैं, उनको ये वहाबी कहते हैं, उनको ये मुख्तलिफ क्या है अल्काब से नवाजते हैं और उनको इस्लाम से खारिज कहते हैं। जबकि कुरान और हदीस के हिसाब से ये खुद क्या है इस्लाम से हटे हुए हैं कि तौहीद छोड़ दी, नबी की क्या का इत्तबा छोड़ दिया, नबी की सुन्नत छोड़ दी, और अपनी तरफ से इन लोगों ने क्या है मनमानी करना शुरू कर दी। और जिसके लिए क्या है नबी ने क्या है मना किया था, जिस काम को नबी क्या है फैलाने के लिए आए थे, तौहीद का अलमबरदार बनकर एक अल्लाह की इबादत के लिए लोगों को बुलाने के लिए, दुनिया से शिर्क को हटाने के लिए, बिदअतों को खत्म करने के लिए, फिर वही काम मुसलमान करने लगे और अक्सर लोग क्या है इसमें फंस गए। कब्र परस्ती के नाम पर उस दिन मेला लगाना और मेले में जाना, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, ये सबसे बड़ा शिर्क है। गैर के नाम पर क्या है मेला का वजूद, एक आदमी क्या है मूर्ति उठाता है गैरुल्लाह के नाम पर, फिर उसके नाम में भीड़ जमा करता है, मेले को लगाता है, शिर्क पर मबनी है ये काम, अल्लाह नाराज होता है। पैदा हमने तुम्हें किया, रोजी हम तुम्हें दे रहे हैं, किसी और को तुम क्या है मुजस्समा बनाकर उनको पूजने लगे, उनके सामने सजदा करने लगे, उन पर कुर्बानी करने लगे, चढ़ावा चढ़ाने लगे, मिन्नतें मांगने लगे, उनसे दुआएं करने लगे और एक मखसूस दिन में उनके नाम पर मेला करने लगे। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, ये सबसे बड़ा शिर्क है, सबसे बड़ा जुल्म है, सबसे बड़ा जुल्म है, और गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है। तो जब एक मूर्ति के नाम पर मेला लगाना शिर्क है, जाना शिर्क है, तो कब्रों पर क्या है किसी वली, किसी पीर, किसी मुत्तकी और परहेजगार आदमी के नाम पर क्या है मेला लगाना कैसे जायज हो गया? शिर्क है, शिर्क पर मबनी है ये काम। उसका करने वाला मुशरिक, फिर उसका सहयोग करने वाला, उसमें जाने वाला, उसका साथ देने वाला, उस मेले में शरीक होने वाला एक ही कैटेगरी में आते हैं। कुरान कहता है वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान, तुम गुनाह और जुल्म और ज्यादती के काम में किसी की मदद ना करो, गुनाह के काम में किसी की मदद ना करो। सरापा शिर्क हो रहा है और आप उसमें शामिल हो रहे हैं, उनकी भीड़ में जा रहे हैं, उनके मेले में जा रहे हैं, चाहे वो कब्र का उर्स हो, मेला हो, चाहे किसी क्या है मूर्ति का मेला हो, उसमें आप जा रहे हैं, उनकी भीड़ में आप भीड़ मचा रहे हैं, उनका सहयोग कर रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं, आप भी क्या है उसी शिर्क में शामिल हो गए। उनको जितना गुनाह आपको भी उतना गुनाह, वो जितना मुजरिम आप भी उतने मुजरिम, क्योंकि आप उनके साथी बन गए, आप गलत काम में साथ देने वाले बन गए। वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान, तुम गुनाह और जुल्म और ज्यादती के काम में किसी की मदद ना करो, तुम खुल के मदद कर रहे हो। क्या पैगाम मिला कि किसी मेले में मुसलमानों को नहीं जाना चाहिए, चाहे जो भी मेला हो, कब्र के नाम पर मेला लगे, किसी बाबा ख्वाजा के नाम पर मेला लगे, किसी की क्या है मूर्ति के नाम पर मेला लगे, उसमें जाना हराम है, शिर्क है, शिर्क है। इसको समझिए और समझने के बाद दिल में बैठाइए कि शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, और इस पोजीशन में बगैर तौबा किए हुए जो मर जाएगा, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रिका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। शिर्क इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस गुनाह को कभी माफ नहीं करेगा। ये अल्लाह का कानून बन चुका है, इस गुनाह को कभी माफ नहीं करेगा। शिर्क की हालत में जो भी मरेगा कभी ये गुनाह माफ नहीं होगा, वो आदमी हमेशा जहन्नम में रहेगा, हमेशा रहेगा। और शिर्क के अलावा जो भी गुनाह हुआ है, अल्लाह का बंदा अगर मुवहिद बन के मरा है, मोमिन बन के मरा है, अल्लाह का मानने वाला बन के मरा है, उनके जिस्म में, उनके ज़हन दिमाग में शिर्क नहीं है, कुफ्र नहीं है, और खालिस तौहीद है, इबादतें की है, और फिर छोटा मोटा वगैरह गुनाह हो चुका है, मर चुका, अल्लाह चाहेगा तो इन गुनाहों को माफ कर देगा, अल्लाह उनको डायरेक्ट जन्नत ले जाएगा, और अगर चाहेगा तो इन गुनाहों की सजा देगा जहन्नम में डालकर। जब सजा पूरी हो जाएगी, इनकी तलाफी हो जाएगी, फिर अल्लाह जहन्नम से निकालेगा, जन्नत पहुंचाएगा। एक दिन जन्नत जाएगा मोमिन मुसलमान, लेकिन जो मुशरिक की हालत में मर रहा है, शिर्क की पलीदी को लेकर मर रहा है, इस पोजीशन में मर रहा है, कभी माफ नहीं होगा, हमेशा जहन्नम में रहेगा। इसको बैठाइए ज़हन में।
इस चीज को बैठाइए जहन में कि सारी इबादतें बर्बाद, सारी नमाजें बर्बाद, सारे अमाल बर्बाद। आपने शिरक के काम में जाकर सहयोग किया, मेले में चले गए, उनका साथ दिया, या क्या हो उसमें क्या है, पैसे से आपने साथ दिया कि आप भी खुशी मनाओ, लाओ हम भी क्या है मदद करते हैं आपको इसकी उठाने वगैरह में, तब भी आपका सहयोग हुआ। आप उस भीड़ में गए मजा लेने के लिए, तब भी क्या है आप क्या है उन्हीं के साथ हो गए। मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो किसी कौम का शियार इख्तियार करे वो उन्हीं में से हो जाता है, उन्हीं की मुसाबिक हो जाता है। ये सारी चीजें हैं। मुझे सिर्फ ये समझाना है कि शिर्क को समझो, अपने आप को बचाओ, फिर जो भी टूटी फूटी इबादतें तुमसे हमसे हो रही हैं ये अल्लाह के दरबार में कबूल हो सके, और कयामत के दिन क्या है सुरखरू हो सके, जहन्नम से बच सके, जन्नत एक दिन नसीब हो सके, इसकी फिक्र करो। और दुनिया के लव लहब में, दुनिया की चमक दमक में, दूसरे के बहकावे में आकर ओ क्या होगा देखा जाएगा। मौलवी बोलता है बोलते रहने दो, रोजाना चिल्लाते हैं चिल्लाते रहने दो, हमें कौन रोकने वाला है, हमारे पास तो पैसे हैं, हमें भी आज खुशी मनानी है, वो लोग आज खुशी मना रहे हैं, हमें भी खुशी मनानी है, वो लोग आज खा रहे हैं, हमको भी खाना चाहिए, उनके यहाँ आज ईद है, हमारे यहाँ भी ईद होनी चाहिए। इन सारे जहनों को लेकर मुसलमान आज यही कर रहे हैं, और आज के दिन मुसलमान इस खुशी में शरीक हैं। मुझे इल्म है शरीक हैं कि उनके यहाँ जो खर्च हो रहा है जितना नहीं, उससे ज्यादा मुसलमान आज खर्च कर रहे हैं कि हमें भी खुशी मनानी है। उनके यहाँ मेला है, हम भी घर में पकवान बनाएंगे, हम भी गोश्त मिठाई करेंगे, हम भी मुख्तलिफ अंदाज में खुशियां मनाएंगे। मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, ये कुरान की आयतें जहन में बैठा लो। शिर्क पर मबनी तुम्हारा काम हो रहा है, इसी पोजीशन में अगर तुम्हारी मौत हो गई बगैर तौबा के तो हमेशा के लिए जहन्नम बुक हो जाएगी। ये समझो, तौबा कीजिए, बचाइए अपने आप को शिर्क से, बचाइए अपने आप को बिदअत से, बचाइए अपने आप को खुराफात से, अपने को बचाइए, अपने बाल बच्चों को बचाइए, अपने बीवी बच्चों को बचाइए, अपने मुआशरे को बचाइए, अपने खानदान को बचाइए, अपनी सोसाइटी को बचाइए, अपने गांव मोहल्ले के लोगों को बचाइए, अपने शहर को बचाइए, और ताकत है तो अपने मुल्क को बचाइए। शिर्क की आलूगी से, बिदअत की खुराफात से वगैरह से खुद बचे, दूसरों को भी बचाएं। ये सब काम क्या है, गैर इस्लामी शिर्क पर मबनी बड़ा गुनाह, बड़े मुजरिम ऐसा करने वाले लोग हमेशा के लिए अमाल क्या है अकारत हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, और दुआ करने से पहले मैं आपको बतला दूं शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में। जितनी बड़ी बिदअत और जो शिर्क अमाल लोगों ने इजाद कर ली है और उनके नाम पर दुहाइयां देने लगे, या गौसे आजम या गौसे आजम करने लगे, उतने बड़े आलिम दीन, मुत्तकी परहेजगार, बड़े बुजुर्ग आलिम दीन, तौहीद परस्त थे। कभी उन्होंने बिदअत की तरफ दावत नहीं दी, कभी उन्होंने अपनी कब्र को पुख्ता करने की दावत नहीं दी, मज़ार बनाने की दावत नहीं दी, शिर्क करने की दावत नहीं दी, उर्स लगाने की दावत नहीं दी, बर्थडे मनाने की दावत नहीं दी। किसी जो भी काम ये अहले बिदअत उनके नाम पर कर रहे हैं, कभी शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने क्या है इनकी तरफ लोगों को नहीं बुलाया, बल्कि वो खुद मुवहिद थे, तौहीद परस्त थे, एक अल्लाह के मानने वाले थे, और इन शिर्क खुराफात बिदअतों से अपने आप को महफूज किए हुए थे। एक अल्लाह की इबादत की तरफ लोगों को दावत देने वाले थे। सुनिए, जब उनकी वफात होने लगी, दुनिया से जाने लगे, अपने बेटे अब्दुल वहाब को बुलाते हैं और वसीयत करते हैं। ये वसीयत आबे ज़र सोने के पानी से लिखने के काबिल है, इतनी बड़ी वसीयत, और आज उनके नाम पर इतनी बड़ी बिदअतें, इतना बड़ा शिर्क हो रहा है। सुनिए उनकी वसीयत को कि उन्होंने वसीयत क्या की है अपने बेटे को। बेटे सुनो, जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने अपने बेटे को मरते वक्त वसीयत की है कि सुनो, अल्लाह के अलावा दुनिया के किसी भी आदमी से किसी भी तरह की आस नहीं लगाना। अल्लाह के अलावा दुनिया के किसी भी फर्द से, किसी भी चीज से, किसी भी तरह की मदद की आस नहीं लगाना। खालिस ये जुमला तौहीद पर मबनी है कि सिर्फ अल्लाह की मदद करने वाला है, उनके अलावा कोई मदद करने वाला नहीं है। ये कौन कह रहे हैं? अब्दुल कादिर जिलानी अपने बेटे को वसीयत कर रहे हैं कि अल्लाह को छोड़कर किसी से आस किसी भी सूरत में नहीं, कि दुनिया के सारे लोग तुम्हें नफा पहुंचाने के लिए उमड़ पड़े, दुनिया के सारे लोग तुमको नफा पहुंचाने के लिए उमड़ पड़े, अल्लाह की मर्जी के बगैर एक जर्रा तुम्हें नफा नहीं पहुंचा सकता। दुनिया के सारे लोग
تمہیں نفع پہنچانے کے لیے آ جائیں، اللہ کی مرضی کے بغیر تمہیں ذرہ برابر نفع نہیں پہنچا سکتی۔ اگلا جملہ سنیے، پھر کہتے ہیں کہ دنیا کے سارے لوگ مل کر تمہیں کیا ہے نقصان پہنچانے کے لیے آ جائیں، اللہ کی مرضی کے بغیر تمہیں ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا، جو کچھ بھی مانگنا ہو صرف انہی سے مانگنا، یہ آخری وقت کی وصیت ہے عبد القادر جیلانی کی۔ کن کو وصیت کی؟ اپنے بیٹے عبد الوہاب کو وصیت کی۔ آج ان کے نام پر کیا ہے لوگ عرس مناتے ہیں، میلے لگاتے ہیں، برتھ ڈے مناتے ہیں، یا غوث اعظم کا نعرہ بلند کرتے ہیں۔ ان سے سوال ہے، غوث اعظم جن کو تم کہہ رہے ہو سب سے بڑا مددگار، اس سب سے بڑا مددگار کا سب سے بڑا مددگار کون تھا؟ عبد القادر جیلانی کا غوث اعظم کون تھا؟ وہ کن سے دعائیں کرتے تھے؟ وہ کن سے اپنی فریادیں مانگتے تھے؟ وہ کن سے اپنی کیا ہے مشکلات کو دور کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے؟ کن سے؟ وہ جن سے مانگتے تھے وہ ان سے بڑا ہوا نا، تم کو نہیں پاس جانا چاہیے، نہ کہ ان کے پاس ہونا چاہیے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی کی یہ وصیت آخری وقت میں توحید پر مبنی ہے۔ اپنے بیٹے کو وصیت کر کے بتلایا دنیا والوں کو کہ میرے مرنے کے بعد نہ تو میرے قبر کو مضبوط کرنا، نہ پختہ کرنا، نہ مزار بنانا، نہ میلے لگانا، نہ تو کیا ہے مجھے حاجت روا سمجھنا، نہ تو مجھے مشکل کشا سمجھنا، نہ تو مجھے کیا غوث اعظم سمجھنا، نہ تو مجھے مدد کرنے والا سمجھنا۔ میں دنیا میں کسی کا مدد نہ کر سکا، مرنے کے بعد میں تمہاری کیسے مدد کر سکتا ہوں؟ عقل کا مارا ہوا انسان ان چیزوں کو نہیں سمجھ پا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو صرف بدعت، خرافات، توحید سمجھنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ اللہ امت مسلمہ میں بہت سارے لوگ گمراہ ہو چکے ہیں، خالص اسلام کو چھوڑ کر نقلی اسلام کے دامن میں آ چکے ہیں۔ اے پروردگار عالم، یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم، تو مسلمانوں کو سمجھ عطا فرما کہ بدعت کیا ہے، خرافات کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، اصلی اسلام کیا ہے، نقلی اسلام کیا ہے۔ اللہ تجھے سمجھنے کی توفیق دے اور اصلی اسلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کو نقلی اسلام سے تو محفوظ کر لے، شرک سے محفوظ کر لے، بدعت سے محفوظ کر لے، خالص توحید پر جمع دے۔ اے اللہ ہم سب گناہگار ہیں تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ اے اللہ ہم سے پہلے جتنے بھی لوگ ایمان کی حالت میں دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ ان کی مغفرت عطا فرما۔ اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو لوگ جن کے والدین دنیا میں زندہ ہیں، اللہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں، اے پروردگار عالم ایمان کی حالت میں انہیں اگر قبر میں کسی طرح کی عذاب ہے، اللہ انہیں عذاب سے محفوظ کر لے، قبر کو ان کے لیے گشادہ کر دے۔ اللہ رب العالمین انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اللہ ظلم و ستم سے مسلمانوں کو محفوظ کر لے، ظالموں کے پنجے کو اللہ رب العالمین کو توڑ دے اور ظالموں کو ایسی سزا دے اللہ قیامت تک کسی پر ظلم کرنے کے تعلق سے سوچ بھی نہ سکے۔ اللہ رب العالمین تو ہم سب مسلمانوں کی مدد عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمارے ملک ہندوستان میں امن، سکون اور چین نصیب عطا فرما۔ اللہ یہاں جو بھی بد امنی پیدا ہو رہی ہے، جن کی جانب سے بھی پیدا ہو رہی ہے، اللہ رب العالمین تو بد امنی کا خاتمہ عطا فرما، چین و سکون کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ ہم سب گناہگار ہیں تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى وأعلى وجل وتم وأنت أكبر